بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورۃ آل عمران کا دوسرا سبق ہے اور آیت ہے 1-2 سے آغاز ہوگا۔ البتہ آج کے درس میں چونکہ کئی آیات ایسی ہیں کہ اس کی تفسیر جو ہے مختلف ملے گی، تو اس کی طرف میں توجہ دوں گا کہ ہم نے جو ہے سلف صالحین اور جیسے فتح القدیر یہ اقرب للفہم ہے اور آپ کو آیت سے پتہ چلے گا، تو اس کا لحاظ رکھیے۔ تفسیر کوئی بھی آپ کے پاس، مگر یہ جو آج کی تفسیر ہوگی وہ سلف صالحین کی، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد۔ یہ آیت کہا جا رہا ہے اے رسول کہو، کس سے؟ کافروں سے۔ تو جب کافر کا لفظ آتا ہے تو فوراً توجہ جاتی ہے مشرکین مکہ۔ اچھا، پھر اگلی آیت دیکھیے کیا ہے۔ اگلی آیت ہے کہ یہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جب دونوں آپس میں ملے تو ظاہر ہے کہ توجہ کہاں جائے گی؟ مشرکین مکہ کی طرف، مگر ایسا نہیں ہے، تفسیری سمجھ میں نہیں آئے گی پوری۔ تو کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مشرکین مکہ، اور یہ تفسیر آپ کو اخیر تک، اچھا اب یہ کیسے ہم سمجھیں گے؟ جب اس آیت پر پہنچیں گے کہ ذکر ہو رہا ہے جنگ بدر کا، اور خطاب کس سے؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، اس کے مخاطبین نصارہ اغلب اور یہود، اور جب مشرکین مکہ ہیں تو ان کا ذکر ہوتا ہے الامیین۔ تو یہ خطاب مشرکین مکہ سے نہیں ہے۔ کہو اے کافروں سے۔ کون کافر؟ جنہوں نے اپنی کتاب سے کفر کیا، تورات سے، انجیل سے، اپنے نبیوں کا کفر کیا، قرآن کا کفر کیا، اس رسول کا، یہ مراد ہے۔ تو کہہ دو ان سے جنہوں نے کفر کیا کہ ان قریب تم مغلوب ستغلبون، مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر کیا ہوگا دوسرا کام؟ جب مغلوب ہوں گے تو مطلب شکست، پھر اکٹھا کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور یہ جہنم برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اب کیا مغلوب؟ جانتے ہیں کہ ہر وقت ہم اگر سوچیں کہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے تو درست نہیں۔ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے تو 3 قبیلے بہت مشہور ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے۔ بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے۔ اب وہ اعراب کے اعتبار سے بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظہ، تو اس میں 2 کو تو ضلع وطن کیا گیا، تو ہوئے نا مغلوب۔ یہ کہا جا رہا ہے جب انہوں نے انکار کیا تو تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور ہو گئے، اور انہیں ضلع وطن یعنی مدینہ سے باہر نکالا گیا۔ اور رہا بنو قریظہ، انہیں تو قتل کیا گیا کیونکہ ان کی سزا ہی ایسی تھی جی۔ پھر خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا؟ اکٹھا کیا جاؤ گے جہنم کی طرف۔ تو خطاب کن سے ہوا؟ اہل کتاب سے ہوا۔ اب اگلی آیت پڑھیں گے تو اس میں ذکر کس کا ہے؟ جنگ بدر کا۔ تو مشرکین عرب سے نہیں کہا جا رہا ہے، وہ تو تھے، مدینہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ وہ تو دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، اس وقت تو جنگ میں شریک نہیں تھے نا۔ تو سنیے بھی، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرة یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تمہارے لیے نشانی ہے 2
گروہ میں، دو جماعتوں میں، فئتین، فئتن یعنی ایک، جس سے کہ آگے ذکر ہے، التقطا، وہ تو حمزہ پڑھ رہے ہیں، فئتین التقطا، تو اب 2 بار آئے گا التقطا، تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. جب آمنے سامنے آ گئے تو جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے قافلہ روانہ ہوا، مکہ سے آمنے سامنے تھے نا، تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے نہیں، انہوں نے تو دیکھا، کہا جا رہا ہے ان یہودیوں سے، نصارہ سے، کہ جب وہ آمنے سامنے ہوئے، تقاتل فی سبیل اللہ فئتن، ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ کر رہی تھی، وہ اخرى کافرہ، دوسری. اب دیکھیے اخرى وہ اس طرح بھی ہوا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے اخر. اب یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ دوسری کافرہ تھی مشرکین کی. بہت آسان ہے، خا پر زبر، آخر دوسرا، اخرى اس کا فیمیل اور اخر جمع، گزشتہ پیج پہ گزر چکا ہے. اور جب آپ خا کے نیچے زیر لگائیں گے تو آخرت، جس کیا بولیں گے آپ؟ ترجمہ کہتے ہیں لاسٹ، تو لاسٹ کے بعد کچھ نہیں ہوتا، تو اسے یاد رکھیں. اچھا، اب یہاں اس وقت جو ہے التقطا کے معنی ہم کریں گے کیا؟ کہ آمنے سامنے ہوئے. اب یرونہم مثلیہم رأی العین، یرون دونوں جمع کا صیغہ ہے، یرون ہم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دیکھ رہے تھے مثلیہم، دیکھو مثل جیسا، لیکن یہاں مثل ایک، مثلانے دو، مثلین دو، تو نون ساکت ہوا، مثلیہم اپنے سے دوگنا. اب اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے. اچھا، رأی العین کھلی آنکھوں سے. اب کیا مطلب اس کا؟ جانتے ہیں کہ مشرکین تقریباً 1000 اور اوپر کچھ، تو اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ 1000 کے قریب، مسلمان 313، مگر لکھتے ہیں کہ 300 کے قریب. وہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ تعداد میں تھوڑا بہت فرق ملے گا تاریخ میں، تو وہ اس طرح لکھتے ہیں. بہرحال 313 ہے، 314 ہے، تو 300 اور کچھ، 1000 اور کچھ. اچھا، اب جب آمنے سامنے ہوئے، ابھی مٹبھیڑ نہیں ہوئی، جب آمنے سامنے ہوئے تو اپنے سے دونا، تو مسلمان کتنے تھے؟ 300 کے قریب، تو مشرکین ان کی نظر میں کتنے آتے تھے؟ 600-700، تو دونا ہوئے نا. اچھا، مشرکین کتنے تھے؟ 1000 کے قریب، تو مسلمان ان کو 2000 کے قریب. اب اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ اس وقت جو تیر انداز تھے، جو لڑاکو تھے، انہیں اس بات پر یقین رہتا تھا کہ ہم 2 کا مقابلہ کر سکیں گے، اس لیے کوئی حرج نہیں، لہذا 2 ہی، حالانکہ 2 نہیں تھے، سامنے کتنے تھے؟ 3 کے قریب تھے. تو یہ دکھایا گیا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے. یہ تائید ہوئی، حالانکہ بہت فرق تھا، اور مٹبھیڑ ہوئی، جیت مسلمانوں کی ہوئی. ان فی ذالک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے، نشانی ہے کس کے لیے؟ جو ابصار، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. مگر اس آیت کے ساتھ آپ کو سورۃ انفال کی آیت دیکھنا پڑے گی، بہت ضروری ہے سورہ انفال. تو وہ پیج نمبر آپ نکالیں گے، تقریباً سورہ انفال جو ہے 182 پیج نکالیں، اور آیت رہے گی 44. یہ 182 اور آیت نمبر 44. جی مل گئی آپ کو؟ یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ، چونکہ بالکل تضاد ہے. ابھی یہاں پر آپ نے کیا سنا؟ کیونکہ قرآن فہمی جو ہے اس طرح ہوتی ہے، نہیں تو کوئی بیان دے گا آپ سوچیں گے غلط بیانی ہوئی. تو یہاں پر جب آمنا سامنا ہوا تو 1 سے دوگنا. ٹھیک ہے، ابھی آیت نکالے آپ نے. اب دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں 44 میں نکاح 44 سورۃ انفال ملی. اب دیکھو یہاں ملی. اب دیکھو کیا کہا جا رہا ہے. ہاں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، يُرِيكُمْهُمْ، ہاں تو وہ کمہم تو گرامر ہے، لیکن اصل میں وَإِذْ يُرِيكُمْهُمْ، اب وہ گرامر سے کموہم ہو گیا. جب تم میں التقیتم، اب یہاں مانے ہوں گے مٹبھیڑ. پہلے کیا تھا؟ آمنا سامنا، اور ابھی گتم گتا ہو گئے. تمہاری آنکھوں میں کم ہوا، ہاں کلیلہ، اس لیے بہت ضروری ہے.
پہلے کیا دکھلائے؟ دوگنا. جب مڈبھیڑ ہوئی تو دکھایا تمہیں انہیں تمہاری آنکھوں میں کم. اب وہ 1000 بھی نظر نہیں آ رہے تھے. جی دیکھیں نا. اچھا پھر کہہ رہے ہیں وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. تمہیں انہیں 600-700 دکھلایا گیا تھا نا, اب وہ تمہیں کم دیکھ رہے تھے. چلو تو بہت ضروری ہے 2 آیتیں آمنے سامنے رکھنا. حالانکہ بہت کچھ ہے یہاں پر, مگر ہمیں صرف اس آیت کو سمجھنا ہے جس میں آپ کو تضاد معلوم ہوگا. ایسا کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اللہ کو جو کرنا تھا اس لیے ایسا کر کے دکھایا. اگر عین جنگ کے درمیان وہی دونا اور تو پھر ہو سکتا ہے مروب ہو کے نکل جائے. تو اللہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مشرکین نکلیں اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمین نکلیں. جو اللہ کو کرنا تھا وہ ہو کر ہو جائے گا. کان مفعولا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, اور یہی ہوا. بہت اہم جنگ ہوئی. وإلی اللہ ترجع الامور. اب آ جائیے اپنے آیت کی طرف. اب آپ بتائیں کہ خطاب کس سے ہے؟ اہل کتاب سے, مشرکین سے نہیں. مگر ایک انسان ہے, دیکھیے کوئی بھی مفسر وہ جس محنت سے لکھتا ہے, آپ جانتے ہوں گے نا, جس زمانے میں لکھا ہے تو وہ کتابیں فراہم نہیں ہوتی تھیں, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح تفسیر بھی کروائی ہے. ہم نے نام بتا دیا. جی تو یہ یہاں سے اب شروع کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ آیتیں لعبرۃ لأولی الابصار, ظاہر ہے کہ غور و فکر کرنا ہے دل کی آنکھوں سے اور دل سے. اب آگے اور ایک مضمون ہے, مطلب اسی طریقے سے سنیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. جس طرح سے وہاں پر قرآن فہمی کو آپ نے معلوم کیا, یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے, اور یہی تو سمجھنا ہے. زُيِّنَ خوشنما کر کے دکھائی گئی, کر دی گئی لوگوں کو حب الشہوات من النساء. حب محبت, شہوات جمع شہوت کی, اور آگے ہے من النساء یعنی عورتوں کی طرف میلان, جنسی میلان. مگر اس کے ساتھ ساتھ بنین بھی ہے اور لڑکے, اولاد, اس کی بھی شہوت. اب یہ اردو میں شہوت استعمال نہیں ہوتا ہے تو ترجمہ کرتے ہیں. اور قناطیر بہت سارے ڈھیر, مقنطرہ اسم مصدر, سونے اور چاندی کے ڈھیر, یہ بھی اس کی بھی محبت, لڑکوں کی محبت, عورتوں کی محبت. والخیل المسومہ گھوڑے شاندار, چونکہ گھوڑے کی قسمیں ہوتی ہیں, ویسے بھی نام دیکھیے فرس ہے نا, حسان سنے ہوں گے نا. اب ہمارے یہاں جو بھارت میں آتا ہے اس کو تو خیل نہیں کہہ سکتے, وہ بیچارہ مسکین رہتا ہے, اتنا غریب کے بچے بھی اس کو دھکا دیتے ہیں, وہ خیل نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہاں جی. تو خیل المسومہ شاندار قسم کے گھوڑے کی محبت. جی اچھا لکھ دیا آپ نے, برانڈیڈ. ہاں اچھا جی. واللہ اچھا اور بھی ہے. والانعام چوپائے, کھیتیاں, یہ سب دنیائی زندگی کے فائدے کی چیزیں ہیں. واللہ عنده حسن المآب, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اب یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ جو اس دین کو نہیں مان رہے تھے, اس کی وجہ کیا؟ یہی دولت اور عورتوں کے تعلق سے. لیکن یہاں جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ لفظ ہے, پہلے ایک ایک لفظ, حب الشہوات, شہوت اس کا مفرد, لیکن اردو اور عربی میں فرق ہے. اردو میں شہوت اس شہوت کا ایک حصہ ہے, یعنی ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا, کیوں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لڑکوں کا بھی ذکر کیا, لیکن ہم اردو میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے شہوت ہے بچوں کی, نہیں کہہ سکتے, لیکن عربی میں کہتے ہیں. دیکھو جب یہاں پر کچھ لوگ مانگتے ہیں اشتی گہوا, اب وہ اصل میں اشتہی, اشتی گہوا. اچھا سورہ فصلت میں جائیے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, آیت نمبر 31.
تو کلام عربی میں شہوت وسیع لفظ ہے. ایک جنسی میلان یہ ایک معنی، بچوں کی چاہت، گھوڑوں کی چاہت، سونا چاندی کی چاہت. البتہ اردو میں وہ مختص ہو گیا، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے مجھے شہوت ہے چائے کی، نہیں، مجھے چائے کی خواہش ہے، چائے کی طلب ہے. تو یہ ڈکشنری کا اختلاف ہے جی. باقی عربی میں قرآن کی لینگویج میں تو ایک ہی چیز ہے، اس کے معنی چاہنا. جی اشتہی، اشتہی یعنی میں چاہتا ہوں، تو وہ اشتی بولتے ہیں، اشتی. لیکن جیسے تشتہی سورہ فصلت میں دیکھیں 31 پر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي ہے نا، تشتہی تو اشتہی ایک ہی بات. یہ متکلم اور وہ مخاطب جی. اور یہاں کہتے ہیں آپ غور سے سنیں، لیکن کیا وہ اسپیڈ میں جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا، سامنے والا سمجھتا ہے تو غور سے سنیں گے، عادت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں نے دیکھا ہے کہ اپنے یہاں کے لوگ کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں، مگر ان کا اکثر وقت ان کے ساتھ تو ان کے ایسے عربی بولنے لگتے ہیں، جو اسے کہتے ہیں ممارست، یعنی جو کام کاج میں. تو بہرحال وہ کانوں سے سننا، بچہ بھی کانوں سے سن کر ہی سیکھتا ہے، بعد میں قلم ہاتھ میں آتا ہے. تو بہرحال یہ اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو خوشنما کر کے دکھایا گیا. اب ظاہر ہے کہ شریعت بتاتی ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اور اولاد بھی جانتے ہیں آپ، یہ تو اولاد ایک فخر کی چیز ہوتی ہے. پہلے کا جو منظر ہے آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ پہلے کیا تھا، یہ دور دور جانا، ہمیشہ باپ کے ساتھ لڑکے رہتے تھے. مسجد جائے تو 4 5 6 درجنوں بچے، تو ایک جیسے کہ وہ خود بادشاہ ہے، یہ پوزیشن تھی. آج کل تو ہم لوگ مسکین لوگ ہیں، جو ہے وہی کافی ہے. بہرحال اچھا، اب اس کے بعد یہ تو جانتے ہیں سونا چاندی کا ڈھیر، تو کناتیر یعنی جمع، مکنترا یعنی سنگل، تو ڈھیر یہ بھی ہر انسان چاہتا ہے. اس وقت یہی ڈھیر تھے. اب آج کل تو دوسری طریقہ ہے اس کا، نوٹوں کا اور بینکوں کا. خیل مسومہ، شاندار گھوڑے. ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے پاس جو گھوڑے تھے بڑا فخر کرتے تھے. اور ایک قصہ ہم نے بتایا ہے کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو اپنے گھوڑے پر فخر تھا، تو فتنہ یعنی گھوڑا ملا اس لیے وہ فتنے میں رہ گئے، پہنچ نہیں سکے غزوہ تبوک میں. چوپائے اور کھیتیاں یہ ساری فخر کی چیزیں ہیں. مگر فرماتے ہیں کہ فخر جو ہے یہ اصل میں ساری چیزیں ہیں دنیا کا فائدہ. آپ کتنا بھی فخر کریں جانے والے، اور یہی ہوتا رہا. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھیے متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے نا، فائدہ اٹھانے کی چیزیں، حرام نہیں کہا گیا، ممنوع نہیں. ان سے اسی حد تک ان سے رابطہ رکھو. تو ابھی بہترین چیز کون سی؟ متاع دنیا. کوئی کہے گا کہ سونا چاندی. بہترین وہ بیوی جو اخلاق میں بہتر ہو. اب اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی سیرت کے ساتھ صورت اور سیرت یعنی اخلاق میں. ظاہر ہے کہ جو بیویاں اخلاق میں مہذب ہیں، شوہر کی اطاعت گزار ہیں، اللہ کی اطاعت گزار ہیں، کلام پاک میں ان کی تعریف کی گئی ہے، یہ بہترین متاع ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہاں پر بھی تفسیر میں آپ کو ملے گا. بھائی کون سی بھلائی آپ مانگ رہے ہیں؟ سب سے بہتر بھلائی. اب یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو میاں بیوی جب مل کر کوئی کام کرتے ہیں، وہ جو مٹھاس ہے ان کی ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا. اور جہاں پر چڑچڑاہٹ ہو وہاں جو کام ہوتے ہیں، تو یہ بڑی نعمت، سب سے بہتر نعمت. باقی تو آتی ہیں جاتی ہیں، مال کما بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ ان سے کہا گیا ہے. اب مزید ان سے کہا جا رہا ہے، قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ واللہ بصیر بالعباد. اس آیت میں بھی کچھ اصطلاحات ہیں، کہہ دو کہ میں تمہیں بتاتا ہوں رسول. اچھا اب دیکھیں غور کیجئے، کیا میں بتاؤں؟ انبئکم بخیر من ذالکم. کہیں بھی آپ ترجمہ کریں، کم کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. اس سے بہتر یا ذالک، یہ جو ابھی بیان ہوا، نساء، بنین، قناطیر، خیل، انعام، حرث. تو یہ میں کوشش کیا ہوں آج تک سمجھانے کی، آپ کو یاد ہوگا یہ ایسا کیوں؟ ذالکم لکھا ہوا ہے. یہ یعنی اس سے جو اوپر بیان ہوا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک کی جمع ذالکم نہیں آتی، سمجھے نا، ذالکم کی جمع ذالکم نہیں آتی. ذالکم اللہ ربکم یہ بھی لفظ ہے، وہ اور یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ، مگر چونکہ یہاں یہ بیان کی گئی ہیں جیسے ذالک الکتاب یہ کتاب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چونکہ ہمارے یہاں بھی احترام میں ہم انہیں نہیں کہتے ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں احتراماً، سمجھے نا. جیسے کہ خاص کر بیویاں اپنے شوہر کو یہ نہیں بولتی، انہوں نے یوں کہا، جبکہ وہ گھر میں رہتے ہیں. اور کتاب بھی ذالک الکتاب ہے نا، وہ احترام، جی وہ احترام کی وجہ سے. کیا اچھا، اب یہاں پر یہ قرآن شریف میں ذالک بھی ہے، ذالکی بھی ہے، ذالکن بھی ہے، تو اسے سمجھیں. اصل میں ذالکم اللہ یہ رب، تو کم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم، یہ جیسے ابھی یریکموہم میں نے وہ گرامر بتایا نہیں، وہ اصل میں یریکم ہے، لیکن جب کم کے آگے کچھ آتا ہے تو واو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ذالکم کے معنی سب شرک ہو جائے گا. ذالکم اللہ تم سب اللہ ہوا کہ شرک، تو ذالکم اللہ یہ اللہ تمہارا رب. تو یہاں پر ذالکم تم سب یہود و نصارہ سنو یہ بہتر ہے. اب آ گیا سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ تحقیق والے چیزیں لیکن متعدد بار آیا ہے. تو بخیر من ذالکم یہ میم زیادہ لگ گیا کس کی وجہ سے، سامعین کا لحاظ کرتے ہوئے کہ، اور ذالکم کا ترجمہ کریں گے یہ جو بتایا جا رہا ہے دولت متاع، اس سے بہتر کیا ہے اللہ کے نزدیک. للذین اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اپنے رب کے پاس، جنات تجری من تحت الانہار باغات خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے، ازواج مطہرہ بیویاں پاکیزہ، رضوان من اللہ، رضوان تو اللہ کی رضامندی، نام بھی رکھتے ہیں رضوان کا، اللہ کی رضامندی. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں اچھی طریقے سے بندوں کو. مطلب کیا کہ جب بندوں سے خوب واقف ہیں تو انہیں اجر بھی ملے گا. تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اور یہ بار بار آئے گا، ہم نشاندہی کرتے جائیں گے اور کرتے آ رہے ہیں. ذالکم. اچھا، اب یہاں پر ازواج مطہرہ، ازواج، اب جی اب ہم یہاں ترجمہ کیا کریں گے، ازواج مطہرہ ہم نے ترجمہ کیا پاک بیویاں، ہے نا. تو اصل میں زوج کے معنی جوڑا، زوج کے معنی جوڑا. اب ہم اگر کہیں گے کہ اپنی بیوی کو کہیں گے زوجی تو ہم بولیں گے یہ ایسا کیسے کہہ رہا ہے، زوجتی. ہاں، مگر ایسا نہیں ہے، سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے آپ کہیں زوجتی، کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ سامنے سب جانکار نہیں ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ بقرہ میں جائیے، بالکل ابتدا خلقت آدم کا اظہار، اسکن انت و زوجک ہوا جنہ، تو زوج کہا گیا. تو مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ جوڑا، تیرا جوڑا، تو تیرا جوڑا کون سا تھا اس وقت، حوا علیہ السلام. تو زوج کے معنی جوڑا. لیکن اب ہم کب ترجمہ کریں گے فیمیل کا، کب میل کا، یہ سیاق و سواق یعنی آگے پیچھے کی عبارت. اب یہاں ہم کہا جا رہا ہے ان سے کہ پاکیزہ بیویاں، تو یہاں ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ پاکیزہ مرد، سیاق بتلا رہا ہے. ہاں جی، پارٹنر. تو یہاں ترجمہ کیا کریں گے، ازواج مطہرہ پاکیزہ، کیونکہ بات چل رہی ہے حب النساء، لہذا پاکیزہ بیویاں اور رضامندی اللہ کے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے. اچھا، اب ایسے لوگوں کی تعریف میں دعائیں جو دعا کرتے تھے تو بہت آسان ہے لیکن ہمیں سمجھنا ہے. تو سنیے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم تو ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اور ہمیں دوزخ سے، آپ سے بچا، عذاب سے. تو یہ ہمیشہ فاغفر لنا ذنوبنا کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا علم ہی نہیں کہ کیا ذنب ہے کیا سیئات ہے. اگر ہم سے سیئات ہوئی ہیں تو ان الحسنات یذہبن السیئات، اور ہم سے سیئات ہوئی ہیں تو ہم کفارہ دیں گے، مگر ہم بشر ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہم سے کیا واقع ہوا ذنب، ہمیں اس کا علم نہیں.
ہوتا ہے نا, ہم جائز سمجھتے ہیں کرتے ہیں, تو فغفر لنا ذنوبنا, بہت جامع دعا ہے. اچھا, پھر رہا ان کا معاملہ دنیا میں, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار, صبر کرنے والے, راست گو, صادقین اور فرما بردار اور خرچ کرنے والے. اب دیکھو یہاں صادقین, متصدقین نہیں, ورنہ پھر صدقہ کرنے والے, صادقین صدق, اور یہ آیا خرچ کرنے والے, اور مغفرت چاہنے والے. اسحار, اسحار جمع کس کی؟ ہم بولتے ہیں سحری, سحر, طرف, تو رات کا طرف, ہم کہتے ہیں رات کا آخری وقت. ہم سحری کب کرتے ہیں؟ رات کے آخری وقت میں. اور ہم کہیں گے کہ ما جئتم بہ السحر, ہے نا, وہ اور چیز ہے جی, وہ اور چیز ہے, وہ جادو ہے سحر. تو سحرن, سحرو, سحرتن اس کی جمع ہے, اور یہ اسحار ہے. تو اسے ذہن میں رکھے گا. تو ہمیشہ ان مومنین کا جب ذکر آتا ہے تو یہ اسحار, یہ بہت مناسب وقت ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر آ کر, ہے کوئی مانگنے والا جو مانگو. بہت حدیث مشہور ہے, کوئی ہے, کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا, کوئی بیماری سے نجات. یہ آپ ایسے وقت میں اٹھیں, ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے. آج کل جو رات ہوتی ہے 12 بجے, تو 12 بجے سونے والا تو اٹھ نہیں سکتا. پہلے رات ہوتی تھی مغرب میں, مغرب بعد کھانا کھا, عشاء پڑھ کے سو گئے, تو وہ آدمی اٹھ سکتا ہے. مطلب اس کی جو نیند ہے, ورنہ پھر اٹھے بدن بوجھل, وہ کتنی بھی چائے پیے, تو اس کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے. جی جی, تیاری کرنا. دیکھا تھا, جب تک نیند پوری نہیں ہوگی آپ اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو تیاری کریں, جب جو چھٹیاں ہوتی ہیں تو تیاری کر سکتے ہیں نا. جلدی سو گئے, اٹھے, آپ مانگے. خاص کر آج کل ہمارے لیے جو حالات ہیں, ہم تو مغلوب ہیں, فانتصر, تو دعا کرتے رہیں. جی, ابھی کہ اس میں جمع بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ ربی انی تو خود کے لیے ہے نا, مگر یہ تو آپ یوں, اب قرآن میں آپ وہ تفریق نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہے کہ آپ دعا سب کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے. چونکہ حرم میں بھی ہوتے ہیں, تو ربنا کیا کہیں گے, ربی کی بجائے ربنا, اور کیا ہے ربی انی, اور ربی انی ہے نا, تو اننا یا اننا, اننا بھی ہے. اور چونکہ کہیں انی ہے, اننی ہے, تو وہ مطلب آپ قرآن میں کوئی تعریف نہیں کر رہے ہیں, آپ دعا, اس کو دعا مانگ رہے ہیں. دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں قرآن پڑھنا نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا, تو کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ دعا پڑھ رہے ہیں. تو اس کو ملحوظ رکھیں. اچھا, اب دوسرا موضوع, یہ بھی بڑا دلچسپ ہے, بہت اہم ہے. دیکھو شہید سے شروع ہو رہا ہے. شہید کیا معنی؟ شہادت. تو ہمارے یہاں دو چیزیں بہت اہم ہیں نا, کلمہ طیبہ اور شہادت. دیکھو کبھی بھی کوئی بیٹھا رہتا ہے, جو ہمارے یہاں یہ پتہ نہیں, ایک رواج ہو گیا, جب جنازہ اٹھاتے ہیں کلمہ شہادت, تو کوئی دیکھتے ہیں مریض کلمہ شہادت. بہت, چونکہ وہ کلمہ شہادت بھی بہت اہم ہے. تو بہرحال ہم وہ رسم و رواج نے اس کی جو اہمیت ہے کلمہ طیبہ کی, کلمہ شہادت کی. دیکھیے کلمہ طیبہ نہیں کہتے اس وقت جب کوئی مر رہا ہے, سامنے بیٹھتے ہیں نا, تو جب آنکھیں اس کی پلٹ جاتی ہیں تو کلمہ شہادت. تو کلمہ طیبہ کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ بہرحال بہت اہم موضوع ہے. میں اس کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں, سنیے پہلے تلاوت. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت میں ہم فارغ ہوتے ہیں انشاءاللہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت. پھر آ رہا ہے دین, وہی بہت اہم موضوع ہے, اگر وقت رہا تو انشاءاللہ. کلمہ شہادت ہم سبھی جانتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہے نا, اور کلمہ طیبہ بھی جانتے ہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ. لیکن میں آپ کو کلمہ طیبہ کی کچھ معلومات دے دوں. دیکھیے کلمہ طیبہ جو ہے نا, آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں, لیکن ہے کہ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر ہے 24, تو کیا لکھا ہے؟ کلیمتن طیبتن کشجرتن طیبتن. صفحہ اگر آپ کو چاہیے تو 258 صفحے پر ہے, یہ ملے گی. کیا لکھا ہے؟ نام.
اس کلمے کا نام، کلمہ نہیں لکھا ہے، کلمے کا نام. طیبتن کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا اول کلمہ طیب. ہاں وہی بتانا ہے مجھے، وہی مجھے بتانا ہے. کلمتن طیبتن، اچھا یہ کلمتن طیبتن، کلمتن طیبتن، یہ تو اعرابی حالت ہے نا. جیسے وہاں پر کہا گیا ہے کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، تو یہ تو اعرابی حالت ہے. چونکہ کاف آ گیا اس نے زہر دے دیا. یہاں کاف نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالکلمۃ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلمے سے مومنین کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھیں گے. تو وہ اعرابی حالت ہے کلمتن طیبتن. کون سی آیت میں نے بتایا؟ 24 نا، ملی نا؟ ہاں جی. اب دیکھیے حدیث بالکل صحیح کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. ایمان، جس کا پختہ ایمان ہے، چونکہ مکے میں مدینے میں آتے تھے روم سے لوگ اور ایمان لاتے، تو ایمان اور چیز ہے، لیکن وہ جو علم ہے وہ الگ چیز ہے. اب دیکھیے ہمارے یہاں ہم اجمی ہیں تو اجمی پنا پایا جائے گا. صاف لکھا ہے کلمتن طیبتن، لیکن ہمارے یہاں سب کتابوں میں بچوں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اول کلمہ طیب ہوا. ہاں طیب، ہاں کچھ طیب پڑھتے ہیں. اب وہ چونکہ ہم کو عادت ہو گئی نا طیب، تو طیب. اب ایسا کیوں بھائی؟ دیکھیے مدینۃ منورۃ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ. المدینۃ المنورہ، ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ. اور جو خاص انٹری کا کلمہ ہے وہاں اول کلمہ طیب. اب ہم جہاں بھی ہم نے پڑھایا، ارے یہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیبہ ہونا چاہیے. تو ایسا کیوں؟ اجمی پنا. اب وہ بچوں کے زبان پر چڑھانا بہت مشکل ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد تو کہہ سکتے ہیں نا بھائی کلمہ اول کلمہ طیب مت کہو، کیونکہ موصوف صفت کلمہ طیبہ. طیبہ یعنی کیا؟ پاک ہے نا. تو اول کلمہ آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، سارے باطل معبودوں کی نفی کی تو آپ پاکیزگی اختیار کی نا. تو کلمہ طیبہ ایسا کلمہ جو آپ کو پاکیزگی دے گا. اچھا شہادت اور چیز ہے، یہ تو خبر دے رہے ہیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی آپ قبول تو کریں تو اشہد، میں شہادت دیتا ہوں. اچھا اب یہ جو کلمہ ہے قرآن شریف میں دیکھیں نام لکھا ہوا ہے کلمہ کا، پھر بھی اول کلمہ طیب کا طیب. اچھا طیب یا طیب. اچھا اب آپ نکالیں اتفاق سے سورہ مابعد ہیں، یعنی 47 48 اس طریقے سے ہیں. 47 تو سورہ محمد ہے، تو اس میں 19 آیت پر آپ کو ملے گا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. دیکھو کئی بار کلام پاک میں آئے لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مگر یہ آیت اس کلمہ طیبہ کا ایک جز. فعلم، اے رسول سنو، لا الہ الا اللہ. کون سی سورہ؟ سورہ محمد. آپ کو وہاں ملے گا لا الہ الا اللہ. اس کے بعد والی سورہ سورہ فتح 29، اتفاق سے 19 اور 29 محمد الرسول اللہ. تو کلمہ طیبہ نام بھی ہے سورہ ابراہیم میں، پہلا جز بھی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی فعلم ہے اس کے آگے. اچھا اس کے آگے بھی وہ تفسیر میں پڑھیں گے واستغفر لذنبک، مطلب جانو اور پھر استغفار کرو. مگر ہمارے یہاں موضوع کیا ہے؟ کلمہ طیبہ اور محمد الرسول اللہ. اب یہ کلمہ جب صاف لکھا ہوا ہے تو ہمیں چاہے کہ کوشش کریں. ابھی ہم اور آپ تو بتا سکتے ہیں، میں تو بتاتا ہوں، اب آپ تو کلمہ طیب نہیں کہتے ہوں گے نا، کلمہ طیبہ. اچھا اب دوسرا نمبر ہے کس کا؟ شہادت. طیب کا ایگزیکٹ مطلب نہیں طیب بولیں گے تو طیب کیا معنی؟ اچھا بھی. ایسے یہاں کہتے ہیں نا انت کیف، تو طیب میں اچھا ہوں، لیکن یہاں پر اس کا کیا؟ نہیں یہاں پاکیزہ، یہاں فرق ہے. اچھا کسی فیمیل سے کہیں گے تو وہ طیبہ بولے گی، وہ طیب نہیں بولے گی، صحیح ہے نا. تو طیب یعنی اچھا. کیف حالک انت، زین بھی بولتے ہیں، زین طیب. لیکن طیب کے معنی یہ بھی ہے نا، یہ ہے پاکیزہ. اچھا اب تو معلوم ہوا کہ مطلب ہے کہ الحمدللہ ہر آیت میں کچھ نہ کچھ معلومات سے صفات آج کے بھرے ہوئے ہیں جہاں تک ہو سکے. اب رہا سوال شہادت کا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اب دیکھیں لا الہ الا ہو،
والملائکۃ، اچھا یہ ہم نے پڑھی نہیں نا آیت، یا پڑھی ہے؟ اچھا، والملائکۃ فرشتے، اولو العلم اہل علم، قائما بالقسط. اب یہ قائم بالقسط نہیں ہے، چونکہ یہ کیا ہے کیفیت، یعنی دیکھیے اللہ نے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ لا الہ الا اللہ، یہاں لکھا ہوا اللہ. فرشتوں نے گواہی دی لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ. اہل علم نے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ لا الہ الا اللہ الا ہو. قائم بالقسط، حالت بیان کی جا رہی ہے. میں اکثر بیان کرتا ہوں نا، ہمارے یہاں کہیں گے کیفیت، چونکہ عربی میں آپ کو حالت، یعنی کیفیت انہوں نے کیسی دی؟ عدل پر قائم رہتے ہوئے، قائم بالقسط. تو جب بھی کوئی کیفیت بتائی جاتی ہے نا تو قائم تو زبر کے ساتھ، اب ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، یعنی حالت نسبی. تو جو شہادت دی ہے وہ کیسے؟ عدل کی بنیاد پر. اچھا اگر خبر دی جا رہی ہے فلاں نے شہادت دی تو پھر قائمن، وہ فلاں سے کھڑا ہے تو قائمن. تو یہ قائم میں اور قائمن میں فرق سمجھے. اور کبھی قائمن تو وہ با کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، عجب ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے. حالانکہ اللہ کو گواہی دینے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر ایک اس کی اہمیت ہے. فرشتے جو قریب ہیں اللہ کے، وہ اولو العلم میں سارے آ گئے، اہل علم. تو آج جو گواہی دے رہے ہیں یہ شہادت، یہ کون ہے؟ اہل علم ہے. تو اس میں ہم آپ بھی آ گئے. اب باقی کون رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو سنیے گا، یہ دیکھیے بخاری کی حدیث ہے اور اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود. سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو رسول کیا پڑھتے تھے؟ کبھی سوال کیا کسی نے آپ سے؟ یہ سوال ضرور کریں گے. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو پھر رسول کیا کہتے تھے؟ اللہم صلی علیہ اشہد انی. تو سنیے گا، یہ حدیث بخاری کی ہے، عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ کیفیت التشہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ ہمیں سکھائی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے یہ تشہد پڑھتے تھے. تو تشہد ہوا نا، مگر کیا کہتے تھے؟ علیہ نہیں کہتے تھے، بلکہ محمدن عبدہ ورسولہ. تو یہ شہادت بہت اہم ہے، تو اسے بھی نوٹ کر لیں. جی یہاں پر اولو العلم اور ملائکہ کو ساتھ میں لکھا ہے. ہاں، درجہ تو پہلے فرشتے. تو درجہ کس کا مطلب؟ یعنی جیسے فرشتے اور اولو العلم کا درجہ پڑھا ہے. نہیں، اصل میں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، ترتیب سمجھے نا. فرشتوں کو اس لیے مقدم رکھا گیا کہ اولو العلم کو معلوم کیسے ہوا، ذریعہ کون بنے. ہاں، اولو العلم کون آتا ہے؟ اولو العلم میں سب آئے جو سمجھتے ہیں. وہ اولو العلم ایسا جامع لفظ ہے کہ سب آ گئے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جو اس کی گواہی دیں گے وہ اس میں آ گئے، اس لیے اتنا جامع لفظ رکھا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اس کے پہلے جو انبیاء گزرے وہ تو یہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے تھے نا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے یہ سوال آتا ہے. تو اس کے لیے وضاحت کی گئی. باقی اولو العلم میں سب آ گئے، ہم اور آپ بھی آ گئے، ہم نے بھی تو گواہی دی نا. جی ہاں. اب یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کسی کی گواہی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ جو لوگ دیتے ہیں بھائی مسجد میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اشہد، اور پھر باہر نکل کر وہ تو ان کے جو اولیاء پرستی ہے اس سے بحث نہیں. مگر یہ کہ جو بھی گواہی دے تو ترتیب کو بھی خیال میں رکھیے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب رسولہ. تو جبکہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ میں، تو ایسا کیوں؟ چونکہ رسول جو ہے اس تک ذریعہ کون بنا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو ان کو قرآن دیا نہیں نا. جی موسیٰ علیہ السلام سے بھی گفتگو تو کیسے ہوتی تھی؟ درخت
سے آواز آتی تھی. تو ذریعہ کون بنے؟ ایک فرشتے ایسی مخلوق جو نوری بھی ہے اور مخلوق بھی ہے. تو مخلوق ہونے کی وجہ سے نبیوں سے ان کا تعلق آج ہم سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، چونکہ مخلوق میں ہم مشترک ہیں، شریک ہیں، ایک ہیں. اور نور تو اللہ تعالیٰ سے وہ کلام لیتے ہیں. اس وجہ سے ترتیب میں فرشتے کیا ہے 2 نمبر پہ آمنت باللہ و ملائکتی. اب کتاب کو مقدم رکھا گیا اس لیے کہ کتاب کے ذریعے وحی جو کتاب میں لکھی گئی نا، اس کے ذریعے رسول کو معلومات دی گئی نا، اولو العلم کو، تو اس کا درجہ تو کتاب کو مقدم رکھا گیا. تو یہ ترتیب ہے اس وجہ سے. بہرحال آپ کا اسکال صحیح ہے، یاد رہے گا. اولو العلم یعنی، اور اتنا جامع لفظ ہے، قائم بالقسط. اور ایک توحید، اور وہ عزیز حکیم ہے. جانتے ہیں اب عزیز غالب، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور اتنا زبردست ہونے کے باوجود بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ الحکیم. اب شروع ہو رہا ہے دین. یہ بھی بہت اہم موضوع ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں سمجھ نہیں رہے. لوگوں کو موقع دے دیا کہ دین اسلام ایک مذہب ہے. ابھی شروع وہ کہتے ہیں، وہ جو سناتن دھرم کو کہہ رہے ہیں کہ دین ہے اور مسلمانوں کا مذہب ہے. کس نے موقع دیا؟ ہم لوگوں نے. تو سنیے گا جتنا بھی ہو سکے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دین اللہ کے نزدیک اسلام. لوگوں نے اختلاف کیا، کنہوں نے؟ جنہیں کتاب دی گئی. کب؟ جبکہ علم ان کے پاس آیا. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی، دشمنی. اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے میں تیز ہے. اچھا، یہ دین ہوا. شرع لکم من الدین، شریعت ہے نا، ہمیں شریعت بھی کہتے ہیں. تو شرع لکم من الدین، شریعت کا اس کس سے بنی؟ دین سے بنی. بھائی دین اللہ کے نزدیک اسلام. اب شریعت موسوی کس سے بنی؟ دین سے بنی. شریعت عیسوی دین سے بنی. دین ایک ہی. تو ہماری شریعت دین سے. ہاں، لیکن ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے وہ دین کا لفظ کبھی آپ نے سنا؟ وہ کہتے ہیں شریعت اور مذہب، کبھی کہتے ہی نہیں دین. جس طریقے سے اول کلمہ طیب، تو سنیے گا ہمارا مذہب کون سا؟ وہ سوال جواب آتے ہیں نا، اسلام. اچھا، اسلام مذہب ہے؟ اب بتائیں، اسلام تو مذہب نہیں ہے. مذہب کسے کہیں گے؟ دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. البتہ اسی دین اسلام سے شریعتیں بنی. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح ہے نا، اور بنی اسرائیل کے زمانے میں 2 سگی بہنوں سے نکاح. یہ اسے کیا کہا جائے گا؟ شریعت. اب مذہب کس کا نام؟ آپ آرام سے کہتے ہیں مذہب. ہمارے ہندوستان میں کیا ہے؟ مذہب. ان کو موقع مل گیا. مذہب تو بہت دور ہوا نا. دین اسلام، پھر شریعت. اب شریعت میں ہم نے جو ایک طریقہ اپنایا، امام ابو حنیفہ کا تو مذہب، امام شافعی کا تو وہ مذہب. مذہب یعنی کیا؟ اس کو چلنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ. اسے انہوں نے نام صحیح دیا مذہب، شریعت کا نام نہیں دیا. اب جب اچھا وہ جو دوسرے دھرم جو ہیں ان کے پاس بھی اسی کا جز ہے کیا؟ اسی کا جز ہے. تو انہوں نے کھوج نکالا کہ بھائی دین اور مذہب، تو ہمارا دین ان کا مذہب ہو گیا. اب وہ مزید ہے کہ مسلمانوں کا مذہب ہے. جس طریقے سے طلاق پر انہوں نے مطالعہ کیا اور کہیں انہیں نظر ہی نہیں آیا کہ 3 طلاق کہاں ہیں. 2 ہی طلاق ہیں. 2 طلاق کے بعد اگر تم تیسری طلاق دیتے ہو تو سنو کیا ہونے والا ہے. تو جس طریقے سے ناکام ہوئے
اور خوار ہوئے اسی طریقے سے بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ مذہب ہے اور یہ بعد میں آیا ہے، 1400 سال کا مذہب بتلا رہے ہیں، جبکہ یہ آدم علیہ السلام سے ہے، مگر ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہوا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے مذہب 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 مذہب۔ تو یہ ہے دین، اصل میں دین اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ شریعتیں مختلف رہیں، اور مذہب تو کسی رسول نے نہیں بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سنتیں، مگر جو مختص کیا نا اس کی وجہ سے مذہب ہو گئے، اور مذہب کو شریعت سمجھا گیا اور پھر مذہب کو ہی اسلام سمجھا گیا۔ کیسے گمراہ ہوئے نے، شیطان نے موقع دیا، اور یہی چل رہا ہے بس۔ تو اختلاف کس کے بعد؟ علم آنے کے بعد۔ ہمارے یہاں بھی اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ یہی چیز ہمارے یہاں ہے، حنفی شافی، ان دو سے تو ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، ہمارے یہاں دو ہی پائے جاتے ہیں۔ علم ہے ہمارے پاس، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھایا گیا کہ چاروں مذہب صحیح ہیں، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ دوسرے مذہب والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا ہو ضد، یعنی نہیں، ہمارے امام جو ہے ہمارے امام، تو یہی چیز آ گئی، بغیم بینہم۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اب کیسے ہوگا، کامیابی کیسے ہوگی؟ ہم بنیادی چیزوں پر جو ہے غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے ہم نے جو پڑھا ہے متفقہ طور پر لکھا ہے چاروں، چلو اماموں کی تکلیف کرتے تو اماموں کی تو بات سنیں نا، کہ بیک وقت ایک مسجد میں 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ آئیے ہمارے یہاں یوتری کی نیچے جماعت، اوپر جماعت، سہن خانے میں جماعت خانے میں، یہ کیا ہے؟ بغیم بینہم۔ تو ایسی کئی چیزیں ملیں گی۔ بہرحال ایک یہ جو ذریعہ ہے کلام پاک کا براہ راست سمجھ میں آتا ہے، مگر اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، روڑے اٹکاتے رہتے ہیں کہ وہ درس ہو رہا ہے، وہ کون سا ہو رہا ہے، جانتے ہیں نا، چونکہ یہ اب دیکھیں میں نے آپ کو کلام پاک سے سمجھایا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو یہ کلام پاک ہی ایسا ہے اور احادیث صحیحہ جو آپ کو صحیح نہج پر لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اوت الکتاب۔ اچھا، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے کہا جا رہا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہاں تک بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا مضمون پورا ہو گیا۔ خطاب تھا نصارہ سے، وہ سمجھے کہ مشرکین مکہ سے، تو اب مشرکین کا ذکر آ رہا ہے۔ سنیے، اگر آپ سے حجت بازی کر رہے ہیں یہ یہود اہل کتاب اور یا ایک مشرکین، اب دیکھو سبوں کا ذکر ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دیا اور جو میرے پیروکار ہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، یعنی وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور کہہ دیجئے اہل کتاب سے اور امیین سے۔ آگے امیین کون؟ یہ ان پڑھ۔ اب مکے کے لوگوں کا ذکر ہے، تو اب ساروں سے کہیے۔ تو پہلے ان کا ذکر کیا گیا جنگ بدر کا، اور یہود کے مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ اہل کتاب۔ اب ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلمتم، کیا اب بھی تم فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر انہوں نے فرما برداری کی تو راہ راست پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کی تو آپ پر صرف پہنچانا۔ اور یہ بھی سنیے، اللہ تعالیٰ خوب بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ مضمون ختم ہوا، اب آگے مزید ذکر ہے، تو سوال کرنے والے ہوں گے نا؟ جی، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال آج کی جو اصطلاحات ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اصل کہ ہم سمجھیں تو موقع دیتے ہیں سوال کرنے والوں کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جی جو سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جی کہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہیے. اصل یہ جو ستغلبون اور تحشرون غلبے کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے، یہ کیا ہم اور آیت کو یہ سمجھیں گے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس زمانے کے لیے، ہمارے آج کل یہ بڑا کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ یعنی اگر ایک اور ہے نا آیت ایک ہے کلی. جی 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 سب میں جمعہ میں اسی طرح اطیع اللہ اطیع الرسول والی آیت. اسی طرح یہ جو ستغلبون یہ جو ہمیں یہ جو بشارت دی گئی ہے کہ آج کے زمانے میں ویلڈ ہے بشارت یا یہ اسی زمانے سے متعلق؟ یعنی مختصراً سا سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں کچھ GPS کا شان نزول ہے، سیاق و سباق ہے، تو وہ چیزیں نہ ہوتے ہوئے ہم آج ان کو کیسے اپنے اوپر لے سکتے ہیں؟ ستغلبون ہم آج کل کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ہم اپنے کمزور اعمال اور ہم اپنے سدھرتے ہیں نہیں، ہماری حالتیں ہیں نہیں صحیح، اور ہم غلبہ دین کی طرح سے بات کرتے ہیں جیسے اس زمانے میں تھا. تو یہ کس طریقے سے انتباہ کریں گے ان چیزوں کا، اور یہ آج کے زمانے میں یہ ویلڈ ہوں گی کہ اگر وہ اس زمانے کے سیاق و سباق اور حالات و واقعات دوسرے تھے؟ یہ سوال. جی بس ایک ہی سوال ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ پس منظر تو پہلے ہی واضح ہو چکا نا، بنو نذیر، قینقاع اور قریظہ. تو یہ خطاب کس سے؟ ان سے ہے، ان سے کہا جا رہا ہے. ستغلبون و تحشرون آخر ہوئے، مغلوب ہوئے. اب رہا سوال کہ یہ کلام پاک کی آیت، اب اس کے بعد تو مسلمانوں کو فتح ہوتے رہی، فتح ہوتے غالب رہے. لیکن پھر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اب دیکھنا چاہے کہ مسلمان اسی طرف پلٹ گئے جہاں یہود اور مشرکین تھے. تو یہ ان کے لیے ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ تم سدھر جاؤ اور اپنی کتاب اور اللہ اس کی اطاعت کرو. تو یہ آیتیں جو ہے نا، شان نزول جو ہے مختص بہت کم ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شان نزول کے طور پر کوئی آیت اتری وہ الگ ہیں. باقی عام آیتیں شان نزول اس کا ہے ایک، مگر ایک قیامت تک کے لیے کارآمد رہتی ہیں. جی کہیے. چونکہ آج کل ہماری کمزوری اور بے بسی کا سبب یہی بنا ہے نا کہ ہمارے اعمال، ہم نے اصل دین کو چھوڑ دیا. اب دین کو مذہب کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا گناہ ہوگا؟ آپ سوچئے نا. دین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مذہب کہہ رہے ہیں، ہمارا مذہب. پھر شریعت بھی کہتے ہیں، ہماری شریعت. اور مراد کیا ہوتا ہے؟ فقہ حنفی. تو فقہ حنفی کو شریعت کا نام کس نے دیا؟ سوال یہ آتا ہے نا. شریعت کے لیے ضروری ہے نبی اور دین. جی یہ اس آیت پر ہم بیان کر چکے ہیں پہلے. جی کہیے. اور کچھ؟ اچھا اسی سے ایک سوال نکلتا ہے طارق صاحب کہ اگر پھر ہم مذہب اور اس کی بات کرتے ہیں تو ایک ثقافت کلچر ہوتا ہے. جی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جبکہ اسلامی ثقافت، اگر ثقافت وہ ہوتا ہے ملحق ہوتا ہے زمین کے ساتھ، ثقافت زمین یا جغرافیائی لحاظ سے ہوتی ہے. جی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ثقافت کوئی چیز، اگرچہ کہ ہم پاکستان یا ہندوستان میں رہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں، جی اور اس کو کیسے ہم اس عرب کی ثقافت کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی ثقافت ہے اور اس کو ہم نے اپنے اوپر بھی اسی طرح پہ جو ہے نا وہ لازم کرنا ہے کہ مطلب اسلامی ثقافت کوئی چیز ہے؟ جی ثقافت ایک اور چیز ہے. یعنی جیسے کہ اسلامی ثقافت جو یہاں پر جو خلفاء گزرے ہیں ان کا جو رہنے کا رواج تھا تو زمین اور آب و ہوا کے حساب سے تھا. اس کو ہم اب جب لوگوں نے مذہب دین کا نام دیا تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا ہے. چنانچہ اپنے یہاں اسی اسلامی ثقافت کو لیے بیٹھے ہیں. جو لمبا جس کا جبہ نہ ہو اور چھوٹا پائجہ نہ ہو تو اسے وہ مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. وہ تو پینٹ شرٹ کو تو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ غلط ہے. دیکھیں آپ افریقی ممالک میں جائیں، وہاں کے لباس سے ان کی جو ثقافت ہے، گرم کپڑے، کوٹ شرٹ، تو یہ ثقافت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب نام دے دیا اسلامی ثقافت، کوئی بات نہیں.
تو نام دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ پر یہی ثقافت اختیار کیا جائے. کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستانیوں کا لباس کیا ہے؟ شلوار قمیص غالباً ہے نا, شلوار قمیص ہے, جی ہاں. اور یہ کہ عربوں کا لباس کیا ہے؟ لمبا وہ جبہ جسے توپ کہتے ہیں, توپ. تو مختلف لباس ہیں. اچھا پھر ہمارے یہاں شیروانی, کبھی عرب کو کبھی آپ نے شیروانی پہنتے ہوئے دیکھا, تو اب آپ کہیں گے کہ شیروانی بھی اتار دو, جبہ پہنو, تو یہ غلط طریقہ ہے. اس کو اسلام کے ساتھ مختص نہیں کرنا چاہیے, ضرورت. جی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی ثقافت کچھ نہیں ہے, مطلب نہیں نہیں, دین ہے, دین ہمارا دین ہے, مذہب یعنی جو بھی ہے شریعت ہے, شریعت ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. جی جی, وہ جو جہاں کے مناسب جو رواج ہے. اب ایسا ہے نا, دیکھیے اب ہمارے یہاں ایک لباس ہے, اب وہاں بالکل ہم علیحدہ لباس پہننے لگے تو کچھ عجب سا محسوس ہوتا ہے نا. جی چلیے دعا کیجیے, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.